واریاہ ؤتھمٕتۍ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ برونٛٹھ روزن وطن تہِ یِمو نہٕ پوٚتُک دعوا کوٚر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یۄس جنگ گۄڈنِچ جنگ کٔر مسیلمہ کذابس خلاف تٔمۍ تہِ کریو نہٕ پوٚتُک دعوا بہٕ تہِ ہسا چھُس نبی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آخری نبی چھُس بہٕ مےٚ پتہٕ یی نہٕ کانٛہہ نبی ییٚلہِ نبی صٲب آخری نبی چھُ یہِ دیٖن تہِ چھُ آخری دیٖن یہِ شریعت تہِ چھُ آخری شریعت قیامتٕکِس صُبحس تام روزِ یِہے شریعت زندٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دِژ کینٛہہ پیشن گویی کہ میانہِ دنیا پتہٕ ہسا یِن دُنیاہس پٮ۪ٹھ کینٛہہ حالات کینٛہہ تِم حالات سپدن رونما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر تمو متعلق اَسہِ گۄڈے باخبر تتھ منٛز چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ واقعات چھِ اکھ چھُ یہِ کہ قیامتٕکۍ برونٛٹھ یہِ سون عقیدٕ چھُ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نبی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ برگوزیدہ پیغمبر یِم آیہِ دُنیاہس منٛز سوزنہٕ نبوتُک تاج آو یِمن دِنہٕ لیکن پوٗرٕ دُنہِکۍ دُشمن اسلامٕکۍ دُشمن یہوٗدیو کٔر یِمن سۭتۍ دُشمنی پننہِ اعتبار کوٚر یِمو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل پننہِ اعتبار لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کٔر تِمن حفاظت پروردگارن تُل تِم زندے آسمانس پٮ۪ٹھ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھِ آسمانس پٮ۪ٹھ پروردگارس نِش اور قیامتہٕ برونٛٹھ یِن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یتھ دُنیاہس منٛز اور پوٗرٕ دُنیاہس منٛز کرن شریعتُک نفاذ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز گژھِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شریعت مکمل اسلام نافذ پوٗرٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ گژھِ اسلامی حکوٗمت نافذ یہِ کُس کرِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یِتھے پٲٹھۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن امام مہدی یِم ہسا یِن قیامتہٕ برونٛٹھ اور لُکھ آسن یِمن ژھانڈان اور یِم مِلن خانہ کعبس برونٛٹھ کن اور لُکھ گژھن یِمن سۭتۍ کرن بیعت یِتھے پٲٹھۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامتٕچو بڑیو نشٲنیو منٛز ہسا یی دجال مطلب گوٚو فریب دھوکہٕ دِنہٕ وول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دِژ پننس اُمتس ترغیب صحابہ کرامن ٲسۍ ترغیب دِوان کہ ہر جمعہس ٲسِو سورہ کہف پران یُس انسان سورہ کہف پرِ اگر ہسا اتھ جمعہس تہٕ دوٚیمِس جمعہس درمیان دجال آو دُنیاہس منٛز یہِ ہسا روزِ دجال ہٕنٛدِ فتنہٕ نِش محفوظ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن یہِ تہِ کہ دجال ہسا یی بوٚڑ دجال لیکن امہِ برونٛٹھ یِن 30 افضیر کینٛہہ 30 لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دجال یِن یِم أمۍ سٕنٛز مکمل تیٲری کرن أمِس خٲطرٕ میدان بناین أمِس خٲطرٕ زمیٖن کرن ہموار اور وٕنکٮ۪ن چھِ پوٗرٕ عالمس منٛز یہوٗدی لابی یتھ کوشش منٛز مشغوٗل یِم چھِ ونان سون مسیح ہسا یی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوٚر یتھ کائناتس پٮ۪ٹھ بے شمار احسانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دِژ اسہِ یِمن چیٖزن ہٕنٛز اطلاع بذریعہ وحی آیہِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس اطلاع دِنہٕ اُمتس برونٛٹھ کُن کٔرِتھ یُس وٕنکٮ۪ن پوٗرٕ عالمس منٛز حالات چھِ یِم وٕنکٮ۪ن مصائب یِم وٕنکٮ۪ن ظُلمٕکۍ پہاڑ یِوان چھِ پھٹراونہٕ خصوٗصاً سرزمین فلسطینس اندر یُس ملکِ شام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد مسکن اوس یُس ملکِ شام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد ہجرت گاہ اوس یُس ملکِ شام یُس فلسطین یُس مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مسکن اوس بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھِ یتھ زمینہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ وٕنکٮ۪ن سۄ زمیٖن کِتھ پٲٹھۍ چھِ وٕنکٮ۪ن سُہ ظُلمس منٛز تتِکۍ لُکھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ حالاتن منٛز سون اکھ مُسلمان بوے چھُ یِتھُے ہن سمجھان یِتھ پٲٹھۍ ہسا بیٚیہِ کُنہِ مُلکس منٛز آیہِ حالات یِتھے پٲٹھۍ آیہِ اتہِ تہِ حالات کینٛہہ چھُنہٕ پرواے گژھن ختم یاد گژھِ تھاوُن اُمت کیو مُسلمانو اور ہر أکِس ایمان وٲلِس گژھِ پزِ یاد تھاوُن مسجد اقصی یۄس چھِ مسجد اقصی چھُ سُہ چھُ سون خوٗنی رشتہٕ سون عقیدُک رشتہٕ یِتھ پٲٹھۍ مسجد حرام چھِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کُن کوٚر أکۍ صحابین عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُنیاہس منٛز کۄس چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ مسجد آمٕژ بناونہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیُت جواب ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ چھِ مسجد آمٕژ بناونہٕ مسجد حرام یعنی بیت اللہ
اور امپت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپت کو مسجد آئی بناونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپ امپت آئی ہے مسجد اقصی بناونے کس آئی بناونے مسجد اقصی کچھ کوئی بات کم سے کم 40 وری بعد کیا کم سے کم 40 وری بعد اور دنیا من 3 مسجد تم یمن خاطر انسان سفر کرت ہے گژھت نماز خاطر یعنی آگو انسان کو یہ پہ سری نگر پڑھن بج مسجد میں نماز چنکان ثواب پاٹس لیکن باضابطہ نماز پڑھنے خاطر گژھن یہ پہ بے کچھ مسجد چھ جائز صرف دنیا من 3 مسجد یمن خاطر سفر کرن چھ جائز سبھی نمبر 1 مسجد حرام نمبر 2 مسجد اقصی نمبر 3 مسجد نبی یم 3 مسجد چھ یمن خاطر باضابطہ مسلمان آئی ترغیب دن بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ترغیب تو ایک کسیو مسجد اقصی میں پڑھو نماز بلکہ ایک صحابین کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو کہ یہ عرض شام چھ ملک شام کی زمین اس چھ مسجد اقصی چھ اچھا سا کہ میدان محشر گئی پتہ صحابہ صحابہ صحابی ژے پزی اتھ من نماز پڑھیں اگر نماز ٹائم ملی نہ کیا اگر نماز موقع ملی نہ کیا فرصت ملی نہ کیا استطاعت ملی نہ کیا کم سے کم پزی ژے تور تیل سوزن تاکہ تم تیل سے دز ژون مسجد اقصی من سدی پگہ چین گواہی یعنی سدی پگہ چین گواہی گویا مسجد اقصی سچن اس صرف اخ تاریخی تعلق اشن تاریخی تعلق مسجد اقصی سے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم نفرن مسجد اقصی من اخ نماز پڑھ امس ملے باقی نمازن مقابل 1,000 نمازن ثواب 1,000 نمازن ثواب یہ مسجد اقصی چھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج خاطر مسجد حرام پہ درائے یہ مسجد اقصی اندر کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام امامت کرنا یہ مسجد اقصی اندر گویا کہ معراج کس موقع پر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اندر لہذا اکس ایمان ولس یم سن دلس مز واقعیت ایمانش کا ژھیڑ اس موجود اکس مسلمانس پزن مسجد اقصی سے صرف اخ تاریخی رشتہ تھاون کیا بلکہ اخ ایمانی رشتہ اخ خونی رشتہ بلکہ یہ مسجد اقصی یہ ارض فلسطین چھ یم خاطر بے شمار صحابہ قربانی گس بلکہ اگر اس تاریخ کو مطالعہ کرو یہ بج جنگ گئی پور اسلامی جنگن من 8 یا 9 ساس مسلمانوں جامع شہادت نوش کورمت تنہا مسجد اقصی گورن نش آزاد کرنے خاطر کم و پیش کم سے کم 5,000 صحابہ کرام پن خون دن کم خاطر مسجد اقصی خاطر اور یہ مسجد اقصی چھ یہ مسجد اقصی پر چھ غیر دعویٰ کرنا عیسائی دپن یہ سا سون مذہبی تہوار یہ مذہبی جگہ یہود تہ ونان یہ سا سن مذہبی جگہ لیکن اگر اس تاریخ تھوڑا مطالعہ کرو اسلامی حکومت یت فلسطینس پہ یت ارض شامس پہ کتس ٹائمس روزمت کم سے کم 300 ورین اسلامی حکومت یت فلسطینس ملک شامس پہ روزمت اور امبروڈ اگر اس تھوڑا سا مطالعہ کرو یہ ممکن قابض بنے میں یہ ممکن غاصب بنے میں یہ ممکن وانان حقیقت نسا سون وطن یہ حقیقت نسیم جلائے وطن آمد کرنا یہ دربدر نچان یہ پن ٹھکان کن کی لیکن تمویز کور مسلمان ان پہ احسان یہ روزنس جگہ آج یہ کران دعویٰ یہ سا سون وطن یہ سا ذاتی وطن آبو اجدادن ہند وطن لیکن تاریخ اس پٹکن ونان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند آمد برونٹ یعنی کم سے کم 300 عیسوی یا 350 عیسوی مز ات مز قبضہ عیسائیت ام پتہ یہودین ہند قبضہ ام وز بخت نصر بادشاہ ام کر اکسی دوس مز بے شمار یہود قتل اور 8 لچھ یہود کرن غلام بنائی ات پہ شہر بابل ات پہ گو یہودین سوری قبضہ ختم اور پتہ اسلامی دور آو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز آئے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان آو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک شام گورنر اس بنومت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھدی پایک صحابی امسن تقو کیا حال اس یہ ارض فلسطین بیت المقدس فتح سپدیو کیاز کہ اتمنز گئی جنگ کیا عیسائی وش کہ اس پز جنگ کرنے کیا بلکہ مول شرط یہ ایسا پان خلیفۃ المومنین یہ ایسا پان سیوت واتی اس پروٹکن پان سیدن عرضی دستخط کرے تین ایسا دمو اس جتے پر حوال کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک پر نیران اور جابیہ کس مقام اس پر چوادان سود ساد پلو لگت تمام مسلمان چھ منان صاحب صوب بیاشو امیر المومنین اتیاش نصرانی نیند سردار قبیلہ نیند سردار یہ مشن 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران بالکل سیدھی سادی زندگی لے کے چل رہا ہے پھٹے کپڑے لے کے چل رہا ہے یہ مناظر گیس عجیب ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین شان چیزو ہے بہتر بہرحال امیز گویت قبض اسلامی حکومت اندر آوئی ہے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ اشویتی عمر فاروق شسونا ابو عبیدہ تجھنو میں دعوتا واوتا کران تجھنو میں دعوتا صاحبی کر دعوت ابو عبیدہ کیا چھو جواب دیوان امیر المومنین باہر شسونان سوچان بکرہائی چا دعوت لیکن میون دسترخان مگش چاہنے قدر ناگوار نامناسب اما کیا ہے یہ دسترخان اس پر چواتان یود بورڈ سپہ سالار یود بورڈ جرنیل وقتو یود بورڈ حاکم یہ مسچو دسترخان اس پر فچے ژوچہ اور آپ گلاس یہ ہچے ژوچہ تراوان ات آپ گلاس مز پچو کھوان اور صبح تی ہے شامن تی ہے ام پچو امیر المومنین یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سونان امیر المومنین میون ہش کھون یہ صبح تو شامن ام پچو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنان ملک شام اندر یہ تمام عرب آئے تمام ملک آئے تم بدلے لیکن ملک شام کے حالات عبیدہ کو نہیں بدلا سکتا عبیدہ کو نہیں بدلا یہ وہ حکمران تمیز ہے یہ مس کی مشہور اس دور گسان یوڑے حوال کرنا لیکن آج کے حکمرانز عیشی آج کے حکمرانز عیش پرستی آج کے حکمرانز خود پرستی اور عیشی پنن خواہشات بات بات پکنے وجہ سے ونکن چھ پورا عالم ونکن پور دنیا مسلمان چھ ونکن فتنس اندر مبتلا امی گنڈک ذمہ دار چھ ونکن ایک مسلم حکمران تو وہ سرس کرن یہود چھ پنن یا قبض جتلاور ایسا چھ سون قبض حقیقتا چھ یہون قبض مزدی اقساس پیٹ یہ منسوکن ملکی تھے اور 1890 من چھ یہنز اک تحریک وطن صہیونیت اور یہ دلس مز آسان اندری یہ دود آسان اش عربس قبض کرن فلسطینس قبض کرن یم چھ ام تحریک بنیاد تراوان ام پچم گنڈت یمس خلافت عثمانیہ اس اور خلافت عثمانیہ کے اس آخری خلیف عبدالحمید ثانی اس فلسطینس اندر یم چھ امس نش واتان اس کرو ژے پٮ۪ٹھ بے شمار پونس خرچ اس دمو پونس اس کرو سوری کینٛہہ لیکن ژٕ دِتھ اسہِ فلسطینس منٛز روزنٕچ اجازت یہ چھُنہٕ یِمن اجازت دِوان بہٕ چھُکھ دپان ییٚمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ نہٕ پنُن ضمیٖر بہٕ کٕنِتھ یُتھ یِمن ناگوار گوٚو یہِ یِمو کٔرۍ انگریز تیار یِمو کٔر برطانیہ تیار یِمو کوٚر آزُک عیاش حکمران یم عربک حکمران چھِ ونکٮ۪ن یم بڑی عیاش ٲسۍ تمہِ وِزِ تہِ یم کٔرِکھ تیار اور یم گٔے تمہِ وِزِ تیار برطانیہ ساتھ دِنہٕ خٲطرٕ اور ییٚلہِ گۄڈنِچ عالمی جنگ گٔے تتھ منٛز چھُ برطانیہ سۭتۍ اور یم سعودی عربٕکۍ یم بٔڑۍ بٔڑۍ حکمران عربٕکۍ حکمران یم رلے سٲری کتھ سۭتۍ برطانیہ سۭتۍ اور خلافت عثمانیہ چھِ اکہِ سایڈٕ جرمنیہ سۭتۍ ییٚلہِ جرمنی بالکل گۄڈنیُک یُس فرسٹ ورلڈ وار گوٚو تتھ منٛز اوس جرمنی اکہِ سایڈٕ اوس خلافت عثمانیہ جرمنیہ سۭتۍ ییٚلہِ جرمنیہ شکست سپدے خلافت عثمانیہ پھٹ اتنی یُتھُے خلافت عثمانیہ پھٹ یہودی اوس گۄڈے تھوٚومُت یِمن انگریزن سۭتۍ اکھ معاہدٕ کٔرِتھ یتھ وعدے بالفور چھِ ونان بالفور اوس یِمن وزیر خارجہ برطانیہس أمۍ اوس یہودین ووٚنمُت اگر ہسا تُہۍ اَسہِ ساتھ دِیِو أسۍ دِمو تۄہہِ روزنہٕ خٲطرٕ مُلک کیازکہِ اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ یِم جلایہِ وطن قرآن چھُ ونان ہمیشہ ضُرِبت علیہم الذلۃ والمسکنۃ ان یہودیوں کے اوپر
ہمیشہ اللہ کی ذلت رہے گی، اللہ کی رسوائی رہے گی. یم روزن امنس مزگن کیا اس لیے عمومی طور پر سوچ پنہ جگہ انسان ہے ونکن یہودی ملک اسرائیل ونکن یہ سپر پاور ملک. خدا کی قسم اگر یہ پنس بلگوتس پہ ہیکن یہ 4 دون تہ کھڑا روزت کیا، پنن پٹن پہ ہیکن 5 دون تہ کھڑا روزت کیا. خدا کی قسم یہ سب ناجائز اولاد ہے، یہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے جس نے اس کو پالا، جسے اس کو بڑھایا اور پھر عربوں کے کندھوں پہ لا کے رکھا. یہ تاریخ نشے میں نا واقف ہے، بلکہ میں وشو ایجوکیٹڈ نفر دپن ناز اصل اوسنا یہودین یہ ملک، اصل اس یہودین یہ زمین، یہ دربدر یمن کن روزن جگہ یل خلافت عثمانیہ پھٹ برطانیہ کور پنن وعدہ پور 30 ورین روزان فلسطینس پہ برطانیہ قبضہ اور یہ 1947 واتان تم وز 1921 1920 تان کل 20,000-30,000 یہود فلسطینس مز. لیکن 1948 1947 اندر یہ معاہدہ واتن یہ کیس واتن بجہ شیطانی عدالت مز، شیطان عدالت. جب اس میں اس کیس کو لیا جاتا ہے، اس وعدے کو لیا جاتا ہے، تب اقوام متحدہ فیصلہ کران نہز فلسطینس کرو زہس اخس بناوس یہودین خاطر اگو تم روزن والن خاطر. ٹھیک ہے مہینہ تھی کرو زہس، لیکن یہود پن مادری وطن یمن پن آبو اجدادن وطن فلسطین زمین محض عربن یہودین زمین نی کیا. ات من کیا بڑ یمو غداری کر یم یہود یمن آو دن 55% ملک آو یمن دن اور 40 آو مسلمانن دن. لیکن یہود ہمیشہ شاطر روزمت. قرآن پاک ونان لتجدن الناس اشد الناس عداوة للذین آمنوا. اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے ایمان والو، ساری خود بڑ دشمن اگر ایمان والن یا دنیا من سچ یہ ہائی افسوس. آج اس بڑے بڑے احتجاج کر، آج اس بڑے بڑے پرچم پھاڑن، بڑے بڑے سٹیٹس رکھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن نے جو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ان یہودیوں کو کبھی تم دوست مت بنانا. آج ہم مسلمانوں کا ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا یہ سارا یہودیوں کی طرح ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کی قسم ہمارا موقف ہے، ہمارا یہ سب کچھ نظریہ ہے. فلسطین کے جو مجاہد ہیں، فلسطین کے جو جوان ہیں، وہ اس ٹائم بھی حق پر ہے، کیونکہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، اسرائیل کے لوگ دہشت گردی کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم آج کا مسلمان جو ایک طرف اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن نے جو کہا تھا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اے ایمان والو ان کے دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے. یاد رکھنا کبھی یہ منہ پہ آ جاتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے اندر ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. لیکن پھر بھی ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم. او مسلمانوں وہی تم ہو. ایک طرف تو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ایک طرف مسلمان بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک طرف ان کو معصوم بچوں کی لاشیں دکھتی نہیں ہیں، ایک طرف وہ معصوم بچوں کی ماؤں کی سسکیاں انہیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک طرف سے ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم ان کے پیروی کرتے ہو، تم ان کے لیے چہرے بناتے ہو، تم ان کے جیسے بال بناتے ہو، تم ان کے جیسے شادیاں کرتے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو ہم فلسطین کے ساتھ. کیا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ چہرہ یہودیوں جیسے، بال یہودیوں جیسے، سود تو کھاتا ہے، رشوت تو کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں اسلام کے ساتھ ہوں. خدا کی قسم اسلام کو، اللہ کو ایسے ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود من یرتد منکم عن دینہ، جو اس دین سے مرتد ہو جائے، جو اس دین سے پھر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
ہے آج عجیب آج جوان یم اک وقت وز ایمانک سپہ سالار ونان سہ جوان یمس یز گڈ توقع ایک طرف مسلمان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک طرف خون بہایا جا رہا ہے، اور اس وقت کا مسلمان، اس ٹائم کا نوجوان کرکٹ میں لگا ہوا ہے، میچ دیکھنے میں لگا ہے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن وہ صحابہ جنہوں نے اپنا خون بہایا تھا، وہ انبیاء علیہ السلام جو اس زمین پر چیر دیے گئے تھے، وہ مسلمان جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، کل قیامت کے دن تمام امت مسلمہ کا دامن پکڑیں گے۔ مسجد اقصی پکار پکار پر کہتی ہے، مسجد اقصی آج چلاتی ہے، کہاں ہے میرے بیٹے، کہاں ہے میرے محافظ؟ لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ایمان والوں پر۔ قرآن نے کہا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے غور کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ حالات نہ آ جائے، تم پہ مصائب نہ آ جائے؟ مصائب آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن اس وقت جو واقعتاً کھڑا رہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں، جو ہی دیکھتے ہیں پلڑا ادھر گیا فوراً اپنا رویہ بدلتے ہیں۔ جس طریقے سے آج کچھ ظالم حکمراں، جس طریقے سے آج کچھ ظالم لوگ اپنا پورا نظریہ بدل رہے ہیں۔ آج دنیا ایسی ہے کہ ظالم کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج دنیا ایسی ہے، مظلوم کو ظالم بنا رہے ہیں، ظالم کو مظلوم بنا رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں پورے امت مسلمہ کو، امت کے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارے اعمال کیوں قبول نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہوں سے ہم نے اپنے جسموں کو گندا کر دیا، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نے اپنے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور قرآن نے کہا ہے جب تم ایسا کرو گے تمہارا جو روب تھا وہ ختم کر کے دوسروں پہ ڈالو گے۔ لہذا اس ٹائم کم سے کم ایمان والوں کو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تمام یہودی لابی سے انسانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو گھروں سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا جوان پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں، پھر بھی یہ چہرہ ان کے لیے بنائے گا، پھر بھی یہ داڑھی ان جیسے رکھے گا، پھر بھی یہ اپنا سر ان جیسا بنائے گا، بال ان جیسے کاٹے گا۔ قرآن نے کہا تھا ہا انتم ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم، اور تم ہو ان سے محبتیں کرتے ہو لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، وہ تمہیں چاہتے نہیں ہیں، وہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان نائی کے پاس جا کے ان جیسے بال بناتا ہے، ان جیسے کپڑے پہنتا ہے، ان جیسے شادیاں کرتے ہو۔ کیا ہم مسلمان؟ کیا ہم مسلمان اسٹائل ہیں؟ خدا کی قسم مسجد اقصی اسٹائل پورے امت مسلمہ کو چلا چلا کر پکار رہی ہے، مجھے ان ظالموں سے، مجھے ان قاسموں سے آزاد کر دو۔ اور اللہ اپنے گھر کی ضرور حفاظت کرے گا، اللہ ایسے محافظوں کو پیدا کرے گا جس طریقے سے ان محافظوں نے اس سے پہلے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، ایسے اللہ ایسے محافظ پیدا کرتے رہے گا اور اس مسجد کو ان ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ مسجد اقصی آج انتظار میں ہے کب کوئی محمد بن قاسم اٹھے، کب صلاح الدین ایوبی اٹھے، کب عبیدہ بن جراح جیسے نوجوان پہ اٹھے۔ لیکن امت کا نوجوان اتنا ہونے کے باوجود بھی سویا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو کھانے کی ٹینشن ہے، اس کو کرکٹ کی پڑی ہے، وہ کرکٹ اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور ایسے حالات میں خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے انسان جب ان بچوں کے لاشوں کو دیکھتا ہے، جب ان ماؤں کو دیکھتا ہے جن کے پھول چھین دیے گئے، جن کے جگر کے کلیجے کاٹ دیے گئے، جن کے بازوں کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن پھر بھی ہمارا مسلمان، پھر بھی ہمارا جوان ایسے حالات میں بھی
کرکٹ کے پیچھے لگا ہے، میچ کے پیچھے لگا ہے، میچ کے سٹیٹس رکھتا ہے. اللہ کے لیے واپس آ جاؤ، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اجتماعی توبہ کرو. اور وہ جو ظالم حکمران بیٹھے ہوئے، پورے 57 اسلامی ممالک کے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن خدا کی قسم وہ صحابہ کرام، وہ شہداء ان کا گلے باندھ پکڑیں گے اور ان کو کہیں گے تمہارے ہاتھ میں سب کچھ تھا، بتاؤ تم نے کیا. صرف زبان سے ہم چلاتے ہیں، صرف احتجاج کرتے ہیں، لاکھ ریلیاں نکالو، لاکھ پرچم لہراؤ، اس سے کبھی کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلتے. انسان سوچتا ہے آج حالات ہیں، آج پریشانیاں ہیں. کس طرح کی پریشانیاں؟ ایمان والا کبھی پریشانیوں کو نہیں دیکھتا ہے. ایمان والے کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کو اللہ کی مدد ہو اس پر کسی کا غلبہ حاصل نہیں ہوتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ عزت ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ایک وقت آئے گا مسجد اقصی آزاد ہو کر رہے گی، اس ٹائم ساری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، مسئلہ ہماری زندگی کا ہے، مسئلہ ہمارے منہ دکھانے کا ہے. کل کون سا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کل جب اللہ کے نبی پوچھیں گے، ایک طرف وہ یہودی میرے امتیوں کو قتل کر رہے تھے، دوسری طرف ان یہودیوں کے جیسے تم چہرے بنا رہے تھے، ان یہودیوں جیسے تم لباس پہن رہے تھے، ان یہودیوں جیسے تم گھروں کا نظام بنا رہے تھے، ان کے جیسے تم شادیاں کرتے تھے. بتاؤ اللہ کے نبی کے سامنے اس ٹائم کون سا جواب دو؟ لہذا جسپن جوان انسان بنا، کم سے کم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے لیے واپس آ جاؤ. اس ٹائم اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم اجتماعی طور پر ہمیں اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے. اس ٹائم اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. آج ہر اگر واقعی مسلمان ہیں، آج ہم وعدہ کر کے اٹھے، آج ہم عہد کر کے اٹھے اللہ کے سامنے. آج کے بعد ہم اگر زندگی گزاریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے گزاریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن کے گزاریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی بن کے گزاریں گے. پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھو حالات کا رخ کیسے دوسری طرف مڑ جاتا ہے. لیکن مسئلہ ہے ہم تو کم سے کم اپنے دل کو سدھاریں، ہم تو اپنے گریبان میں نظر ڈالیں. ہم آج کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، ہم آج کہتے ہیں اللہ کی مدد کہاں چلی گئی، ہم آج کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے. لیکن خدا را اپنے اعمال پہ ہم نظر ڈالیں، خدا را اپنی زندگی پہ ہم نظر ڈالیں. کہیں ہم نے اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا ہوا ہے، کہیں میرے اعمال سے میرے کرتوتوں سے میرا رب ناراض تو نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کبھی کبھی ہم دنیا میں جھٹکے دیتے ہیں، حالات لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں. ان تمام کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس لوٹ آ جائیں، واپس لوٹے. اس ٹائم ہمیں تمام کو مل کر ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دعائیں بھی تب قبول ہوں گی جب ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہوں. دعائیں بھی تب قبول ہوں گی جب ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہو. اگر دل میں ان کی محبت رکھی ہوئی ہے، ہمارے کرتوتوں سے دشمنوں کی محبت چلک رہی ہو، ہمارے لباس سے دشمنوں کی محبت چلک رہی ہو، ہمارے فیشن سے دشمنوں کی محبت چلک رہی ہو، اللہ کی قسم لاکھ دعائیں کرو، پوری رات سجدے میں بیٹھ جاؤ، کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی. کیونکہ تم کھلم کھلا دشمنوں کو ساتھ دے رہے ہو، تم کھلم کھلا ان کے سٹائل بناتے ہو، کھلم کھلا ان کے پروڈکٹ گھر میں لاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم بھائی فلسطین والوں کے ساتھ ہیں. یہ منافقانہ طرز، یہ منافقانہ عمل ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہمیں خالص ایمان والا بننا پڑے گا. قرآن نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل داخل ہو جاؤ ایمان میں، مکمل داخل ہو جاؤ اسلام میں. اور انسان کو ایسے حالات میں جینے میں مزہ ہے، ایسے حالات میں انسان کو زندہ رہنے میں مزہ ہے. جس کو حالات سے لڑنا آ جائے، جس کو مسائل سے لڑنا آ جائے،
جس کو پریشانیوں سے لڑنا آ جائے واقعتاً وہ زندگی ہوتی، صوفوں میں زندگی گزارنا یہ کوئی کمال۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا مردی ہے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا مردی۔ یعنی ایک شاعر یہاں سے یہ کہتا ہے کہ جب حالات خطرناک ہو اس ٹائم بھی تم اپنے دین پہ قائم رہو، اس ٹائم بھی اپنی شریعت پہ قائم رہو، اس ٹائم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہو۔ پھر دیکھو پھر کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، پھر دیکھو پھر کیسے کامیابی ملتی ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا ہے کس طریقے سے ان مظلوم بچوں کو، کس طریقے سے بے گناہ ان مسلمانوں کو تحت نحس کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے شیطان جو بڑیرے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس ناجائز اولاد کو، اپنے اس ناجائز بچے کو کس طریقے سے پال رہے ہیں، کس طریقے سے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کی چالوں کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کے حسد کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کے بغض کو سمجھنا پڑے گا۔ جس دن ہم یہ سمجھیں گے یاد رکھنا اس دن اللہ کی مدد آئے گی۔ اس دن اللہ نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، لیکن شرط ہے تم پکے مومن بن جاؤ۔ منافقانہ عمل چھوڑ دو، چہرے ان کے جیسے، کلمہ نبی کا، بال ان کے جیسے، کلمہ نبی کا، لباس ان کے جیسے، کلمہ نبی کا، شادیاں ان کے جیسے، کلمہ نبی کا۔ قرآن کہتا نہیں، مجھے ایسے ایمان والوں کی ضرورت، یہ منافقانہ عمل چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری بچیاں لباس ان کا پہنتی ہے، ہمارے بچے لباس ان کا پہنتے ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ابے اللہ کے عاشق ایسے نہیں ہوتے، عشق کی نمازیں ایسے ادا نہیں ہوتی ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ شریف میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سائے میں۔ ایسے عشق نماز عشق ادا نہیں ہوتی ہے، ریلیاں نکالنے سے عاشق رسول نہیں بنتا ہے، پرچم لہرانے سے عاشق رسول نہیں بنتا ہے، سٹیٹس چڑھانے سے عاشق رسول نہیں بنتا ہے، بلکہ اپنے حالات کو بدلنے سے انسان عاشق رسول بنتا ہے۔ جہاں انسان کے خواہشات کی بات آ جائے، اپنی خواہشات کو توڑنا، اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنا، وہاں انسان عاشق رسول بن جاتا ہے، وہاں انسان کامیاب بن جاتا ہے۔ پھر چاہے کتنے ہی زخم ہو ہمارے سینوں پہ، لاکھ زخم، تم اپنے شکستہ تیر گنو، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اس ٹائم پتہ چلتا ہے۔ لہذا بچس پنن جوانن پنن یمن بائن ونن خدا آج کرو وعدہ، آج پہ کم یہودی پروڈکٹ کرو استعمال، کم مصنوعات کرو استعمال، چاہے تم ملک جوس ہے، کولڈ ڈرنک ہے، لکڑ سے لکڑ، ہمارے پاس اتنا ہی اسٹائل کیا ہے؟ یہ ہماری اکابر کی سنت ہے۔ جب یہی برطانیہ، یہی انگریز ہمارے اس ہندوستان پہ قابض ہو گئے تھے، اس ٹائم بھی ہمارے اکابر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پورے امت مسلمہ کو ترک موالات کے لیے بالکل کھڑا کیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا تھا، ان کی تمام چیزیں چھوڑ دی تھی۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، اور یہ وہی ظالم دشمن ہے جس ظالم دشمن نے ہمارے اس ملک کو تقسیم کر دیا تھا۔ یہ وہی ظالم دشمن ہے جس نے ہمارے اس سونے، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہمارے اس ملک کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہ وہی ظالم ہے۔ اس ٹائم بھی ہمیں وہی اپنے اکابر کے طرز پر اپنے کی ضرورت ہے، اپنے اکابر کے طرز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، گھروں سے پھینک دینا ہے، پتہ کرنا ہے ماہرین سے اس ملک کا کون سا پروڈکٹ ہے۔ اگر ہم اتنا کر سکے صرف ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے، صرف ایک مسلمان کے حق میں گواہی دینے کے لیے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ لیکن اگر ایسے حالات سمجھ کر بھی پھر بھی داڑیاں انجے سے رکھے، چہرے انجے سے رکھے، لباس انجے سے رکھے اور شادیاں انجے سے کی، کل قیامت دن کہیں اللہ کرے رحم اللہ کے نبی کے سامنے رسوائی نہ اٹھانے پڑے، بے شرمی نہ اٹھانے پڑے۔ اللہ کے نبی یہ نہ کہہ دے دفاع جاؤ میرے یہاں سے، ایک طرف میرے امتیوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم میرے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو عملی طور پر ساتھ دے رہے تھے۔ لہٰذا ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اور سب مل کر دعائیں کریں،
اور اپنے ان مظلوم بھائیوں کے حق میں اور آخر میں مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم مفکر اسلام اسٹائل انہوں نے ایک عمل بتایا ہے اور پوری امت کو اس کی ترغیب دی ہے کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کے پھر دعائیں کرے. انشاءاللہ یقین ہے یہ دعائیں قبول ہو جائیں گے، لیکن ضرورت ہے سب سے پہلے ہم خود توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین بوز نفت زیادہ عمل کرنے توفیق، پروردگار دین سمجھنے توفیق، پروردگار دین ایسے دینس پر قائم روزن توفیق، اور پروردگار دین سانن تمن مظلوم بہن تم ظلم نش نجات. ربا تم چی مظلوم، اے ربا تم چی مظلوم، اے ربا ظالم سے چی سری شیطان کھڑا ہوتے، ربا ظالم چی سری ساتھ دیوان، اے ربا تم مظلوم کرو آزاد، مسجد اقصا کرو آزاد، ربا تمن کر پن نصرت مدد، ربا غیبی مدد کر فتح، ربا ظالم سے حق اسما ہدایت چھو، ربا کرو ہدایت، ربا اگر ہدایت چھو سے لیکن کیا ربا دنیا پر کرو نیست و نابود کرو، ربا نیست و نابود کرو، ربا نیست و نابود کرو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.